خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا ایک فلاسفر اور تاریخ دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو علم و حکمت کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بہت انہماک سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ زبیدہ اپنے محل سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے ساحل پر آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درم ادا کر دیے جائیں اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ اونچے اونچے محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت پر بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے پوچھا، میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا محل ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے۔ جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ اسی شام کو بہلول کو تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول اسی جگہ بیٹھے مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے کہا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا کہ تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو تم 3 درم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ یہ سن کر ہارون الرشید بہلول دانا کے سامنے گھٹنوں کے بل مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درم میں فروخت کرتا ہوں۔